الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن شاهدين. الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين الذي بشر به المرسلين. ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين الذي بشر به إمام المرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى في المقام الآخر: إنما يريد الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد، قابل احترام نگران کار جلسہ عالی جناب لیاقت علی خان صاحب، صدر MICC، والی جناب ڈاکٹر خالد لطیف صاحب، معتمد عمومی MICC، و مہمان خصوصی عالی جناب امجد اللہ خان صاحب خالد، ترجمان مجلس بچاؤ تحریک، مرشدین کرام و معزز سامعین و دانشوران قوم و محترم المقام سامعات و نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ جلسے شہادت امام حسین علیہ السلام کا منعقد کیا گیا ہے۔ آج کی میری گفتگو کا سرنامہ کلام میدان نجران سے میدان کربلا تک، آج کا میرا گفتگو کا سرنامہ کلام۔ میدان کربلا سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے، لیکن یاد رکھے کہ میدان کربلا کی ابتدا میدان نجران سے ہوئی ہے۔
اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے موضوع سے انصاف کرتے ہوئے وہ حالات آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ روئے زمین پر کسی بھی دین و مذہب کو ماننے والا ہو، اس کی اپنی آرزو و تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے۔ ہر کوئی اپنے طور پر جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر ایک اللہ کو چاہتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ ہر ایک تو اللہ کو چاہتا ہے، لیکن اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ کی چاہت کون ہے؟ اللہ کی محبت کا نام کیا ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہے؟ تو قرآن آواز دیتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری محبت کافی نہیں ہے، میری رضا چاہتے ہو تو یاد رکھو میری چاہت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم محمد سے محبت کرو، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، اور اگر کوئی بدبخت یہ چاہتا ہے کہ محمد کے بغیر خدا تک پہنچ جائے تو اللہ اسے خبردار کہتا ہے، دیکھو جو محمد کا نہ ہوگا وہ کبھی بھی میرا نہ ہوگا۔ تو محبت کا ایک اصول معلوم ہو گیا کہ خدا کی چاہت وہ محبت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ایک اصول معلوم ہو رہا ہے، اللہ کی محبت کے لیے محمد الرسول اللہ کی محبت ضروری ہے۔ بغیر محبت محمد الرسول اللہ خدا نہیں ملتا۔ آئیے اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب احمد مجتبیٰ شہنشاہ کونین وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی محبت کا نام آپ کی ذات اقدس کو رکھا ہے، تو بتائیے آپ کی محبت کا کیا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی، میری محبت اور میری چاہت کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح محمد الرسول اللہ کی محبت کے بغیر خدا نہیں مل سکتا، مسلمانوں یاد رکھو حسین کی محبت کے بغیر محمد الرسول اللہ نہیں ملتے، اور جب محمد الرسول اللہ نہیں ملتے تو پھر جان لو کہ خدا بھی نہیں ملتا۔ محمد الرسول اللہ کی محبت کا نام حسین۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا وہ خدا سے بغض رکھتا ہے۔ اور ایسا شخص کیا ہوگا جو بغض رکھے گا حسین کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ محمد الرسول اللہ محبوب خدا، اور یہ محبوب خدا احمد مصطفیٰ کی محبتوں کے مرکز
کا نام ہے حسین. یہ حسین محمد الرسول اللہ کی محبتوں کا محور و مرکز ہے. اللہ نے کہا محمد تیرا حبیب تیرا محبوب حسین ہے، تو دیکھ میں حسین کو باپ کیسا دیتا ہوں، ماں کیسی دیتا ہوں. اللہ نے کہا محمد تیرے حسین کا باپ جو ہوگا اسے دنیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے نام سے جانی. کون علی؟ حجت الوداع سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے. میرا موضوع آپ کے ذہن میں رہے، میدان نجران سے میدان کربلا. میں اس لیے بتا رہا ہوں پہلے ایک سرسری سا جائزہ اور تعارف کہ حسین کون ہے. ایک طے کر لیں ہم کہ حسین نام ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کا. اب اس محبت محمد الرسول اللہ کے والد کا کیا مقام ہے؟ حجت الوداع سے واپس ہو رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وادی غدیر خم پر آپ رک جاتے. رکنے کے بعد نماز ظہر کے بعد آقا کونین خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولایت محمدی کا اقرار لیتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انی ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ واہل بیت اطرتی. تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کا کلام اور دوسرا ہے میری اہل بیت میری عطرت. اور جو ان سے وابستہ رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب یہاں یہ طے ہو رہا ہے، آپ عقیدے کی روح کو سمجھیے، کلام محمد الرسول اللہ کو سمجھیے، قوم مہدویہ کے تعارف کو سمجھیے. کیا فرمایا محمد الرسول اللہ نے؟ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کلام اللہ کتاب اللہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. دوسرا فرمایا واہل بیتی عطرتی میری اہل بیت. عقیدے کی روح کیا ہے؟ توحید اور رسالت. ماباقی تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے عقیدے کی؟ توحید خداوندی و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک تحفہ میں اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں جس کا نام کلام اللہ ہے. ایک تحفہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں جس کا نام میری اہل بیت ہے. اب اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر کہے کہ ہمارے لیے کلام اللہ کافی ہے تو خدا کہے گا کہ تم نے میرا تحفہ تو لے لیا لیکن میرے مصطفیٰ کے تحفے کو ٹھکرا دیا، تو تمہارا میرے تحفے کو لینا قابل قبول نہیں ہے. نکل جاؤ میری بارگاہ سے، تم مردود ہو گئے. کیونکہ اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے. محبوب کے تحفے کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے کہ خدا کا تحفہ کافی ہے. یاد ہوگا ابلیس کی جنگ بھی کیا تھی. وہ کہتا تھا اس کا سارا جھگڑا اس کی اپنی توحید کا تھا. وہ بارہا کہتا رہا خدا اے اللہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، مانتا رہوں گا. اور اس نے کبھی توحید خداوندی سے آج تک انکار نہیں کیا.
لیکن اللہ نے کہا میرے پیغمبر میرے رسول آدم کی تعظیم کر، تو انکار کیا تو اللہ نے کہا جو میرے رسول کا نہیں ہوگا وہ کبھی میرا نہیں ہوگا، اور بتا دیا کہ ابلیس اب تو ابلیس نہیں بلکہ شیطان ہو گیا۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام اللہ کافی ہے، عطرت کی ضرورت نہیں، تو گویا وہ تحفہ محمد الرسول اللہ کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہتا ہے کہ ہمارے لیے عطرت کافی ہے، اہل بیت کافی ہے، کلام اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تحفہ تو لے لیا لیکن میرے خدا کے تحفے کو ٹھکرا دیا، اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب روئے زمین پر آپ نظر ڈالیں، پورے عالم اسلام کو پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر ایک واحد قوم، واحد جماعت کا نام، جس کا نام قوم مہدویہ ہے، اس نے اللہ کے تحفے کو بھی قبول کیا، اللہ کے محبوب مصطفیٰ کے تحفے کو بھی قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ بلا ناغہ ہر روز بعد نماز عشاء اعلان کرتا ہے القرآن والمہدی امامنا، کیونکہ مہدی جان اہل بیت ہے، مہدی شان اہل بیت ہے، اور ہم نے مہدی میں اہل بیت کو جمع کر دیا اور کہا اے پروردگار ہمیں تیرا تحفہ بھی قبول ہے، القرآن، ہمیں محمد الرسول اللہ کا تحفہ بھی، عطرت اہل بیت بھی قبول ہے۔ اسی لیے مہدوی برملا برجستہ کہتا ہے القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ تصور کریں ہم وادی غدیر قم میں جو سوال محمد الرسول اللہ نے کیا، جو تحفہ امت کو دیا، آج بھی اس تحفے کو ہم اپنا سر کا تاج بنا کر سجائے دنیا میں پھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا، علی کو اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ ٹھہرایا، ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ علی وہ جس کو رسول کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ مولا حسین کا بابا ہے۔ تو ماں کو بھی دیکھیں کہ ماں کیسی ہے، وہ ماں کیسی طاہرہ ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین، اس کا کیا مقام ہے، غور کریں۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، کیوں؟ حسین محمد الرسول اللہ کی محبت کا نام ہے۔ صحابہ کا اپنا ایک طرز تھا، ایک انداز تھا، جب بھی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات گزارش کرنی ہوتی، کچھ بات کہنی ہوتی، تو پہلے کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ کیا کہتے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر فدا۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ کہنا۔ میں بتاؤں محمد الرسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ اپنی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے بات کرتے تو کہتے فداک ابی و امی یا فاطمہ، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، محبوب رب العالمین، اپنے جگر گوشے فاطمہ سے بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی یا فاطمہ۔ اور محفل میں جب حضرت زہرا آ جاتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مقام ہے فاطمہ کا۔ اور جب رسول اللہ فاطمہ کی مجلس پہ تشریف لے جاتے تو سیدہ زہرا کھڑی ہو جاتی اور بابا کے دست اقدس کو چوم لیتی۔ یہ ہے حسین کی ماں اور یہ ہے حسین کا باپ۔ ایک بات یاد رکھنا، آخر میں نتیجہ آپ کے سپرد کر کے جاؤں گا۔ فاطمہ کون ہے؟ احادیث صحیحہ میں، یہ کوئی میں شیعوں کی روایت نہیں سنا رہا ہوں،
جمہور علماء اسلام اس پر متفق ہیں ان احادیث پر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روز محشر برپا ہوگا آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا اجتماع ہوگا. اس اجتماع میں رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا کہ خبردار اپنے سروں کو جھکا لو, اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو, فاطمہ بنت محمد کا جلوس آ رہا ہے. اور فاطمہ بنت محمد کا جلوس محشر میں کیسے آ رہا ہے؟ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں شہزادی کونین آ رہی ہے اور رب ذوالجلال آواز دے رہا ہے سر نیچے کر لو, نگاہیں جھکا لو, خبردار کسی کی نگاہ فاطمہ بنت محمد پر نہ پڑے. یہ جلوس یاد رکھنا یہ محشر کا ہے. یہ نام نہاد مسلمان جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, بتاتا ہوں ان کا کیا ہے. اب یہ محمد الرسول اللہ کی محبت چاہت کا نام حسین. میدان نجران میں تھوڑا سا بہت ہی مختصر سے پس منظر بتا دیتا ہوں میدان نجران کی کیا اہمیت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے, سن 9 اور 10 ہجری کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. اس روایت پر, اس واقعے پر نہ اہل سنت کو اختلاف, نہ اہل تشیع کو اختلاف, نہ اہل حدیث کو اختلاف, نہ دیوبندیوں کو اختلاف, نہ ہی کسی بھی فرقے کو اختلاف. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں حدیث کے راویوں کے حوالے اگر یہ واقعہ کر دوں گا تو فرقہ بندی میں یہ روایت اور یہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں کمزور کر دیا جائے گا. اللہ نے کہا میں راوی بنتا ہوں اور قرآن کو زینت بناتا ہوں. میدان نجران کا ذکر ہے قرآن میں, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر رہے ہیں, جس کو ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں. اور عیسائی پادری, ان کے علماء, ان کی جماعت کے ذمہ دار یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور آپ کیا مانتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ ابن اللہ ہے. ان کے علماء نے کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اسی لیے وہ ابن اللہ ہے. رسالت مآب جواب میں کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ابن اللہ ہوئے ہیں, تو اس سے زیادہ افضل تو آدم ہے. نہ آدم کا باپ ہے نہ آدم کی ماں ہے, تو پھر آدم کو کیا مانو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, بات ایسے نہیں ہوگی. اور یہ مناظرہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں بلکہ 3 دن تک جاری و ساری رہا. اب جب وہ عاجز آ گئے, میں بہت اختصار سے اپنی بات کو صرف اس کے اہم نکات آپ کے سپرد کر رہا ہوں. عاجز آ گئے. اس درمیان میں یہ اللہ کی مشیت, اس کا نظام, اس کا قانون, اس کی قدرت وہی بہتر جانتا ہے. اس مناظرے کے درمیان ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کے مکان تشریف لے جاتے ہیں. بیٹی کو آواز دیتے ہیں, کہتے ہیں زہرا مجھے چادر اڑا. میں جملہ بدل کے بولوں
کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر اڑا دو، یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے کہ زہرا مجھے چادر اڑا دو، یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے کہ زہرا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت فاطمہ سیدہ زہرا نے اپنے بابا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا، اپنے کام میں وہ مشغول ہو گئی کہ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسن گھر میں تشریف لائے۔ بچے ہیں، کم عمری کا زمانہ ہے، آئے گھر میں آنے کے بعد دیکھیں امام حسن اپنی ماں سے سوال کیا کر رہے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں امی امی نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کہاں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی امی نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ اشارہ کر کے بتاتی ہے حسن بابا دیکھ اس چادر میں ہے۔ وہ بچہ حسن چادر کے قریب پہنچتا ہے، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ کہتا ہے، جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ پر سلام۔ حسن کہتے ہیں یہ کیا رسالت ماں کا گھرانہ ہے، کیا گھر ہے، کیا ماحول ہے، کیا تربیت ہے۔ کہتا ہے بچہ حسن نانا اجازت دیں تو میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ رسول اللہ چادر کا کونا اٹھا کر حسن کو اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین آتے ہیں، آ کر پھر پوچھتے ہیں ماں سے امی امی نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کہاں ہے؟ ذرا رک جائیں آپ، چادر میں دو ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں۔ حسین آ کر یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ امی نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا کی خوشبو آ رہی ہے، نہیں، بلکہ کیا پوچھتے ہیں؟ امی نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کہاں ہے؟ چونکہ حسن حسین اور رسول اللہ کے جسم اطہر کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں تھا۔ امی نے کہا، فاطمہ زہرا نے کہا حسین تیرے نانا وہاں پر ہیں۔ وہ بھی گئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ۔ حسن نے بھی سلام کیا تھا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ۔ جواب میں کہا تھا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی۔ اب یہاں حسین سوال کیا السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام یا شافی المحشر۔ محمد الرسول اللہ شافی محشر ہیں، اور محشر کا شافی محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بنایا، اور یہاں اللہ کے رسول حسین کو شافی یوم الحشر بنا رہے۔ کہتے ہیں وہ بچہ حسین بھی پوچھتا ہے بابا اندر آ جاؤں، کتنا معصوم انداز ہوگا، دیکھیں آپ ہمارے گھر میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی، آپ غور کریں کیا حسین منظر ہو۔ چادر ہے، رسول اللہ اندر ہے، حسن اندر ہے، بچے کی جستجو، کہتا ہے بابا نانا میں بھی اندر آ جاؤں۔ رسول اللہ چادر کا دوسرا کونا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں حسین اندر آ۔ اتنے میں حضرت علی حیدر کرار آتے ہیں۔ اب اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں بی بی مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسن کی اور حسین کی خوشبو نہیں کہا، کہا رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہاں ہے رسول اللہ۔ جب گئے قریب میں ادباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی اندر آ جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ اب تم بھی آ جاؤ۔ حسن، حسین، علی، فاطمہ
اور اس سے پہلے وہ چادر کا مالک کون ہے؟ کملی والا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سب چادر میں جمع ہو گئے، رسول اللہ نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور اللہ سے کہنے لگے اللہم انا ہؤلاء بیتی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ دعائیں کرنے لگے۔ اللہ نے کہا محمد بس کر، کتنی دعا کرتا ہے، ہماری بھی تو دعا سن لے۔ انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم ان سے رجس کو، گندگی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان سے نجاست کو، گندگی کو، آپ رجس کا جو معنی اپنے الفاظ میں کر لیں، سوائے گندگی و برائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان سے دور کر دی۔ اچھا یہ اللہ کا دور و قرب کیا ہے؟ کیا کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ یہ چیز قریب ہے، یہ چیز دور ہے۔ ہم یہ عام طور پر بات کرتے ہیں، مان لیتے ہیں یہ کیمرہ مجھ سے دور ہے، یہ ڈائس مجھ سے قریب ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ قریب ہے وہ دور ہے۔ اب میرا سوال ہے خدا کے پاس دور کیا ہے، خدا کے پاس نزدیک کیا ہے؟ بات تو ہو رہی ہے خدا کے کلام کی، انما یرید اللہ عنکم الرجس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا قرب ہوا، کیا بعد ہوا، کیا قریب ہوا، کیا دور ہوا؟ تو آئیے تمام انبیاء سے پوچھتے ہیں۔ آدم آئے، پہلے نبی آدم ہیں، پہلے انسان آدم ہیں، ان کی اولاد بھی حابل اور قابل کو نصیحت کرنے لگے، بیٹے خبردار، بیٹے خبردار، قیامت قریب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پہلا انسان، پہلا پیغمبر، پہلا نبی کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے۔ پوچھا بچوں نے کہ بابا کیسے پتا چلا قیامت قریب ہے؟ آدم نے کہا اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تو خدا کا قرب میں بتا رہا ہوں۔ پہلے آدم آئے، بچوں سے کہا قیامت قریب ہے، نوح کا دور آیا، بیٹا نافرمان ہو گیا اور پھر کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ کر کے میں بچ جاؤں گا، نوح نیچے سے آواز دیتے رہے بیٹا اتر جا، قیامت قریب ہے۔ 950 سال کا دور گزر گیا، قیامت قریب ہے۔ پھر ابراہیم کا دور آیا، اسماعیل و اسحاق سے کہنے لگے بچوں قیامت قریب ہے۔ اسحاق کا دور آیا، یعقوب کو کہنے لگے، یعقوب کا دور آیا، یوسف کو کہنے لگے، یہاں تک کہ موسیٰ کا دور آ گیا، موسیٰ ہارون سے کہنے لگے بھائی سمجھ جا یہ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو بتا دے قیامت قریب ہے۔ قریب کا یہ عالم ہے، آدم سے لے کر آج تک قیامت نہیں آئی، آنے والی ضرور ہے اور اللہ کے قریب میں ہے۔ تو اللہ کے قرب کی یہ مسافیت ہے، آدم سے آج تک پوری نہیں ہوئی، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کی دوری کی کیا مسافیت ہو۔ اور کہہ رہا ہے خدا انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت، میں نے اہل بیت سے گندگی کو، برائی کو، نجاست کو دور کر دیا۔ تو سوچتے رہیں کتنا دور کیا ہوگا۔ اب یہ مناظرے کے درمیان آیت تطہیر کا نزول ہو گیا، ادھر خداوند قدوس اپنی مشیت کے مطابق ایک نظام برپا کر رہا ہے۔ یہ جب تھک گئے اور عاجز آ گئے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا
کوئی صحابی کا اس پہ مشورہ نہیں ہے، کسی کی مداخلت نہیں ہے، نہ علی کی، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، نہ کسی صحابی کی مداخلت ہے، راست خدا کی مداخلت ہو رہی ہے۔ جبرائیل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب مناظرہ بہت ہو گیا، اللہ کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم پورا ہو گیا، دلائل قرآن سے، دلائل لسان محمد سے پورے ہو گئے، سامنے والا ماننے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو جاہل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا۔ ایک اصول مناظرے کا یہاں پر محمد الرسول اللہ سکھا رہے ہیں، مناظرہ بھی کرو تو قابلوں سے کرو، مناظرہ بھی کرو تو صاحبان علم سے کرو، مناظرہ و مکالمہ جاہلوں سے نہ کرو، کیونکہ جاہل کبھی بھی مانتا ہی نہیں، جیسے کہ وہ نجران کے عیسائی نہیں مانتے۔ رسول اللہ کو بتا رہا ہے پروردگار بات بھی کرو تو قابل سے کرو، جاہل سے نہ کرو۔ بات سے جب بات نہ بنی تو اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا، تم نے علم سے حجت قائم کر دی، جب علم سے حجت قائم ہو جائے اور نہ مانے تو اللہ نے کہا فقل، آپ کہہ دو محمد الرسول اللہ سے، اللہ کہہ رہا ہے فقل تعال ندعو، کہہ دو ان سے ابناءنا و ابناءکم، میں میرے بچے لے کر آتا ہوں، تم تمہارے بچے لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاؤُكُمْ، میں میری عورتیں لے کر آتا ہوں، تم تمہاری عورتیں لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جان لے کر آتا ہوں، تم اپنی جان لے کر آؤ۔ ثم لانے کے بعد کیا کرنا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ کوئی چیز کو تشنا نہیں چھوڑتا، ادھورا اللہ کا نہ کلام ہوتا ہے نہ اس کا نظام ہوتا ہے۔ ثم جب جمع ہو جائیں گے، ثم نبتہل، کیا کرنا ہے؟ اب بد دعا کرنا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اب بد دعا کرنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ادھر سے محمد الرسول اللہ آئیں گے، ادھر سے نجران کے عیسائی آئیں گے، دونوں کو کیا کرنا ہے؟ دونوں کو کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی بات میں جھوٹے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ان پر لعنت نازل فرما۔ سامنے کا جو گروپ نجران کا ہے وہ بھی یہی کہے گا، بات طے ہو گئی۔ اب حکم قرآن ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میں میرے بچے لے کر آتا ہوں، تم تمہارے بچے لا لو میدان میں۔ یہ میدان نجران کا لشکر تیار ہو رہا ہے، اس کا سپہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابناءنا وابناءکم، ہم دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچے اولاد نہیں ہیں، مرد بچے نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میں اپنے بچے لے کر آتا ہوں، میرے بچے ہیں حسن اور حسین۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، دیکھیے قرآن مجید کی نزاکت کو سمجھیں، جمع کا صیغہ ہے، تمہاری عورتیں اور ہماری عورتیں، نساءنا و نساءکم۔ لیکن محمد الرسول اللہ عورتوں کے کوئی قافلے کو لے کر نہیں گئے، بلکہ بتا دیا کہ خواتین کی کثرت کی نہیں، بلکہ خواتین کے سردار فاطمہ زہرا ہی کافی ہے۔ کہا کہ سب خواتین کا تاج میری لخت جگر زہرا کو لے کر آ رہا ہوں، اور کہا انفسنا و انفسکم، جان لے کر آ رہا ہوں، انفسنا و انفسکم، کہا کہ میں اپنی جان علی کو بنا کر لا رہا ہوں۔
اب یہ لشکر کی ترتیب کو دیکھیں، میدان نجران کا راست تعلق ہے میدان کربلا سے، یہ حسین کی تربیت ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ آگے، اس لشکر میں محمد الرسول اللہ آگے، درمیان میں خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے اور پیچھے علی مرتضیٰ۔ حسن حسین کہاں ہے؟ شاید ہمارا گمان ہوگا بچے چھوٹے ہیں، ایک ماں کی گود میں ہوگا، ایک باپ کی گود میں ہوگا، ہونا بھی تو یہی چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں تو کہاں ہوں گے؟ ایک ماں کی گود میں ہوگا، ایک باپ کی گود میں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج کا یہ نام نہاد یزیدی مسلمان کہتا بچے کہاں چھوڑ کر جاتے؟ ایک کو ماں نے اپنے ساتھ لے لیا اور ایک کو باپ نے اپنے ساتھ لے لیا۔ رسول اللہ نے کہا میں موقع نہیں دیتا، نہ ماں لے کر آئی نہ باپ لے کر آیا، بلکہ محمد الرسول اللہ نے کیا کیا؟ حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حسن سے کہا کہ میری یہ انگلی شہادت کی تم تھام لینا۔ ایک ایک نقطے پر غور کریں۔ ماں اور باپ کی گود میں ہوتے تو اسلام کے ماننے والے کہتے بچوں کو ماں باپ لے کر آ گئے۔ رسول اللہ نے وہ بات کو ختم کر دیا، کہا حسین میری گود میں ہوگا، میں لے کر جا رہا ہوں میرے حسین کو۔ اور یہاں اس حسن کو یہ کہا میرے ساتھ چلنا۔ اب اگر امام حسن محمد الرسول اللہ کے دست اقدس کو پکڑ کر چلتے تو لوگ کہتے حسن کو چھوڑ دیا گیا تھا، وہ بھاگ کر آ کر رسول اللہ کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ نے کہا میں اس کی بھی گنجائش نہیں رکھوں گا، میں خود حسن کا ہاتھ تھامے چلوں گا۔ اگر بچہ بڑوں کا پکڑے گا ہاتھ کیا تاثر لیں گے؟ بچہ خود سے آ گئے، بڑا یا باپ یا سرپرست بچے کا ہاتھ پکڑے گا تو کیا تصور رہے گا کہ بڑا و سرپرست بچے کو ساتھ لے کر۔ یہ میدان نجران میں یہ لشکر جا رہا ہے جس کا سپہ سالار امام الانبیاء ہے، جس کا سپہ سالار وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سپہ سالار محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ شہنشاہ کونین محمد الرسول اللہ ہے۔ گود میں حسین ہے، ادھر حسن ہے اور درمیان میں عزت مار عفت کا پیکر حضرت فاطمہ زہرا ہے اور پیچھے علی مرتضیٰ ہے۔ اب یہ جیسے جیسے لشکر آگے بڑھنے لگا وہاں پہاڑیوں میں چھپے ہوئے نجرانیوں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب لشکر آ رہا ہے۔ پادری علماء نے اپنی عوام سے کہا خبردار کوئی مباہلے کے لیے نیچے میدان میں نہیں اترنا، اگر یہ آج ہم پر لعنت بھیج دیں گے تو صبح قیامت تک عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ ایک نور کا حالہ ہماری طرف چلے آ رہا ہے، اور یہ بھاگ کر فرار ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج یہ مقابلے پہ ہمارے آ جاتے تو نہ صرف عیسائی صبح قیامت تک ختم ہو جاتے بلکہ نجران میں موجود چرند و پرند بھی خیر خداوندی سے ختم ہو جاتے۔ یہ ہوا میدان نجران۔ اب دیکھیں یہ میدان نجران سے میدان کربلا تیاری ہوئی ہے حسین کی۔ کس نے تیار کیا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ یہ میدان نجران کے بعد گھڑ سواری بھی حسین کو کس نے سکھائی؟ محمد الرسول اللہ نے۔ محمد الرسول اللہ نے کسی گھوڑے پر سوار کر کے حسین کو گھڑ سواری نہیں سکھائی بلکہ اپنی پشت پر سوار کر کے گھڑ سواری سکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین محمد کی محبت کا نام۔ اب ادھر میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو میدان کربلا لے چلتا ہوں۔ میدان نجران کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں۔ ادھر دیکھیں کہ یہ میدان کربلا کا جو کرب ہے، اس کی جو تکلیف ہے،
اس کا راوی میری نظر میں کوئی میں مؤرخ کی روایت تو نہیں بیان کروں گا، میں اس کا راوی خود محمد الرسول اللہ کو پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات سنو کہ کیا محبت ہے حسین سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں، امام حسین ان کے ہم عمر ہیں۔ رسول اللہ کی گود میں دونوں زانوؤں پر، ایک زانو پر ابراہیم ہے، ایک زانو پر حسین ہے، کہ دفعتاً جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے کہ خدا نہیں چاہتا کہ یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بچے آپ کی گود میں جوان ہیں۔ کیا مطلب؟ جبرائیل نے کہا اللہ چاہتا ہے ایک کو رکھ لے اور ایک کو دے دے، ایک کو رکھ لے ایک کو دے دے۔ رسول اللہ کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھتے، کبھی اپنی فاطمہ کے بیٹے حسین کو دیکھتے، اپنی محبت حسین کو دیکھتے، کشمکش میں ہے، آپ کے چشمان اقدس سے آنسو رواں ہے کہ فوراً جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل اگر تم ابراہیم کو لے کر جاؤ گے تو ابراہیم پر رونے والا صرف میں رہوں گا، اور میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، تو آپ ابراہیم کو لے کر جائیں، حسین کو چھوڑ کر جائیں، کیونکہ اگر حسین کو لے کر جائیں گے تو فاطمہ روئے گی، اور فاطمہ کے رونے کو میں محمد کبھی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے خود رونا گوارا ہے لیکن میں فاطمہ کو روتا نہیں دیکھ سکتا، لہذا فاطمہ کی محبت میں کہا ابراہیم کو لے کر جائیں، حسین کو چھوڑ کر جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ حسین پڑھنے لگا کہ جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ حسین آپ کے بعد میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا فدیہ دے کر حسین کو بچایا ہے۔ اب پھر کہہ رہے ہیں جبرائیل کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہاں شہید کیا جائے گا؟ جبرائیل نے کہا عراق کی سرزمین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا جبرائیل کیا ممکن ہے اس مقتل کی مٹھی تم مجھے لا کر دے سکتے ہو؟ جبرائیل امین نے ایک مٹھی رسول اللہ کے سپرد کی ایک شیشی میں رکھ کر، اب رسول اللہ غور کریے کیا بیتی ہوگی اس وقت۔ اب ادھر محمد الرسول اللہ نے اپنی زوجہ ام سلمہ سے کہا کہ بی بی یہ مٹھی ہے، یہ رکھنا اپنے پاس، یہ میری امانت ہے۔ بی بی نے کہا آپ اتنے پریشان ہیں، اتنے غم زدہ ہیں، اعتذار و خطار ہو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ حسین کو ارض عراق میں میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے مقتل کی یہ مٹی ہے، اے ام سلمہ تم اپنے پاس رکھنا اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا، جب یہ خون میں بدل جائے تو مان لینا، یقین کر لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو رہا ہے۔ کون شہادت حسین کو بیان کر رہا ہے؟ کون ہے راوی؟ کوئی مورخ نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر تاریخ نے کروٹیں بدلی، ادھر میدان کربلا سج گیا، میدان کربلا سج گیا۔ آپ کو یاد ہوگا محشر میں بی بی کا جب جلوس آئے گا، خدا کیا کہے گا؟ اپنی گردنیں جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا جلوس آ رہا ہے 70,000 گھوڑوں کے جھرمٹ میں۔ تصور کریں کہ اس فاطمہ پر کیا گزری ہوگی جب کربلا کے ریگستان میں اس کی لخت جگر زینب گھوم رہی ہے، اس کا قافلہ لٹ چکا ہے، کہاں ہے 70,000 حوریں؟ کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے زینب کے ساتھ۔
زینب اے زمین پر چل رہی ہے، لشکر قافلہ لٹا ہوا ہے، کیا ظلم ہو گیا خاندان نبوت پر۔ اور کون کر رہا ہے؟ یزید۔ یہ یزید کا بھی لوگ بڑا دفاع کرتے ہیں، بڑے دور دور سے کوڑیاں لاتے ہیں۔ چلیے میں واقع کربلا کے علاوہ تاریخ کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو مورخین نے واقع ہرا کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ یزید نے کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی ہے۔ مسلمانوں تمہارا دل نہیں لرزتا جب یزید نے حسین کو قتل کر دیا؟ کم سے کم اپنی غیرت کو جگاؤ کہ اس یزید نے کعبۃ اللہ کو جلا دیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر کو باندھ دیا، 3 دن تک مدینۃ الرسول کو حلال کر دیا، ہزاروں صحابہ اور صحابیات کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے عصمت عزت خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، پھر بھی کہتے ہو یزید رضی اللہ عنہ۔ اے بدبختو، کبھی ایمان جاگے گا؟ ہر اہل بیت کا بغض اور ان سے عداوت تو اپنے پاس رکھو، لیکن مدینے کی مسجد نبوی کے ساتھ وہ بے حرمتی یزید نے برپا کی ہے کہ آج تک 1400 سال میں کسی نے وہ انجام، وہ منظر مسجد نبوی کا نہیں کیا۔ صحابیات کی عصمت لوٹ لی گئی اور صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کعبۃ اللہ کے خلاف کو جلا دیا گیا، ایک قرآن برپا کیا گیا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں واقع کربلا میں یزید کی غلطی نہیں ہے۔ چلیے یزید کی غلطی کربلا میں ہے یا نہیں بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن واقع ہرا تو تم نے لکھا ہے، تمہارے اموی خلافت کے مورخ نے لکھا ہے، کیا اس کا بھی انکار کرو؟ اور رسول اللہ نے ام سلمہ سے کہا تھا بدبخت وہ بدبخت ہیں جو میرے حسین کو قتل کر دیں گے، جس کو رسالت ماں بدبخت۔ تم آج مسلمان ہو کر اس بدبختوں کے امام، وہ جہنم کے ایندھن ملعون یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو۔ بس کرو بغض اہل بیت۔ ادھر میدان کربلا سج چکا ہے، عاشورے کی شب ہے، حضرت امام حسین اپنی تلوار کو ٹیک لگائے تھکے ہارے استراحت فرما رہے۔ اس رات کی تاریکی میں زینب دوڑتے ہوئے آئی، کہنے لگی بھیا بھیا ابن زیاد نے لشکر بپا کر دیا ہے، وہ پوری تیاری سے آیا ہے، اب ہمارے مقابلے کے لیے بھیا بھیا کہہ رہی ہے زینب۔ حسین نے کھڑے ہو کر اپنی بہن کو بڑی ہمت و جسارت و قوت کے ساتھ کہا زینب گھبراؤ نہیں، ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ لشکر جرار کے مد مقابل حسین کہہ رہے ہیں ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ زینب نے بڑی معصومیت سے پوچھا بھیا کیا تیاری کی ہے؟ تو بھیا حسین کہنے لگے زینب کچھ دیر پہلے مجھے آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا نانا رسول اللہ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین بڑی بےتابی سے تیرا انتظار ہے، میں نے تیاری کر لی ہے، میں رسول اللہ کے انتظار کو ختم کر دوں گا۔ زینب چپ ہو گئی، بات سمجھ۔ صبح جب میدان کی طرف حسین جانے لگے، حسین جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، دوبارہ کھینچا، گھوڑا اپنی جگہ سے جنبش نہیں ہوا، تیسری بار کھینچا تب بھی گھوڑے میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ حسین دفعتاً گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے اتر کر کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے ٹانگوں کو سیدہ سکینہ تھامے ہوئے ہے، زار و خطار رو رہی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو ادھر نہ لے جا، ادھر جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، ورنہ میں رات جب سوؤں گی تو کیسے سو پاؤں گی، میں تو اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہوں،
میں تو میرے بابا کی شفقت میں جیتی ہوں، گھوڑے خبردار تو ہلنا نہیں۔ سکینہ کے اس لرزنے کو رسول امام حسین دیکھ کر زینب کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب لے جاؤ اس سکینہ کو، اب وقت آ گیا ہے، میں اور اپنے نانا کو انتظار نہیں کرواؤں گا۔ حسین میدان کربلا میں بڑھتے ہیں، تیروں کی اس بارش میں حسین اپنے سر کا نذرانہ بارگاہ اہلیت میں پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حسین میدان نجران سے نکلا تھا، میدان کربلا میں اس حجت کو قائم کر دیا اور دنیا کو بتا دیا جب بھی یزید اٹھے گا حسین اس کے مد مقابل رہے گا۔ آج یزید ایک شخص کے صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آج یزید ایک لشکر، ایک نظام کے ساتھ ہمارے سامنے، جو ظالم ہے وہ یزید ہے، جو دوسروں کا حق مارتا ہے وہ یزید ہے، جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے وہ یزید ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حسینی کردار کو پیدا کریں۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ تو ایثار و قربانی۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ تو صبر۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ خود بھی لٹ جانا ہے، اپنوں کو بھی لٹا دینا ہے۔ آج ہم خارج کے یزید سے پریشان ہیں، جبکہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں وہ حسینی بنایا۔ روئے زمین پر مصدق امام مہدی وہ واحد حسینی ہے جو اپنے باطن کے یزید سے برسر پیکار رہتی ہے۔ ہمیں آج اپنے اندر کے یزید کو مار کر بتانا ہے حسین زندہ ہے، اور حسین کا فیض جاری ہے، قیامت تک جاری رہے۔ اس کا ایک معجزہ ہے، کرامت ہے۔ جب بھی اسلام خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، عالم اسلام میں للکارا جاتا ہے، تو حسین کے نام پر للکارا جاتا ہے، اور حسین کے نام میں وہ جوش و ولولہ ہے، وہ سرفروشی ہے کہ مسلمان اپنے سر کا نذرانہ دینے اسلام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ فیض حسین کی نہریں ہیں جو آج بھی جاری ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں حسین کا کردار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔